1، 2 اور 3 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں کے اندر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے ان 3 بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، اور آپ ان دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی میں مصروف تر ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، میں اس کا انتظار میں تھا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے۔ پہلے 3 دنوں کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے پہلے ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک فوراً عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ہوتے دیکھے ہیں۔ میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاورفل ذات ہے، وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے، جب کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ پاک آپ کے آگے، اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکالیف بتایا کرو۔ وہ ایک ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، آپ کو سکون محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں میرا اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 1، 2 اور 3 ربیع الاول کے مبارک دن آ جائیں تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ ہی رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 1، 2 اور 3 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طوس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا اسمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج جو وظیفہ سن لیجئے، اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامک مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے صوفیاء اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی، توبہ قبول ہو جاتی، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو
آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ربیع الاول کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں و رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمت و برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت ٹھاٹ باٹ تھی، جن کی بڑی شان و شوکت تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ بہت سے لوگ بن گئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب جان سے بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا۔